आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में बिगड़ती सूरत हाल पर जहां शहरी परेशान, वहां सियासतदान भी अब अपनी आरजी जीत पर जश्न मनाना नहीं छोड़ रहे। मलीर में ज़मीनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा था अब से कुछ देर पहले, और बिलावल भुट्टो जरदारी बनफ्स नफीस मलीर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उसमें उन्होंने मलीर के अवाम को पीपल्स पार्टी का साथ देने और आमरों को रद्द करने पर मुबारकबाद दी, और उसके साथ उन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी की। क्या कह रहे थे, आइए सुन लेते हैं। आपने आमिर जनरल जियाउल हक का मुकाबला किया, आपने आमिर जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया, और आपने उस सिलेक्टेड, नालायक, नाअहल, नाजायज कठपुतली का मुकाबला भी किया और तारीखी शिकस्त दिलवाए हैं। जी, वो बात कर रहे थे तमाम तर आमिरों की। एक तरफ तो बात होती है कि हम साथ खड़े में, इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद है, दूसरी तरफ उसी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को एक मरतबा फिर अपनी जीत के नशे में सियासतदान तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब एमक्यूएम एक बार फिर हुकूमत से इस हद तक नाला दिखाई देती है कि अब उन्होंने खुलेआम मुत्तहदा हुकूमत से अलहदगी की बात करना शुरू कर दी है। कल रहनुमा एमक्यूएम इजहारुल हसन एक निजी टीवी के टॉक शो में बात कर रहे थे। इस हवाले से उनका क्या कहना था, ये वो सुन लेते हैं। अगर ये सूरत हाल है जिस तरह की इस वक्त है, जो बेइतनाई है, जो रूह गर्दानी है मुआहदे के साथ, तो मेरा ख्याल है हमारी राब्ता कमेटी के मेजॉरिटी हुकूमत को खैराबाद कहने के ऊपर मुत्तफिक होंगे, तो बज़ाहिर एमक्यूएम फिर हुकूमत से अलहदा ही हो जाएगी। और क्या कर दिया उन्होंने तो आप हुकूमत में रहेंगे? हमारे सिर्फ लिखत में जो मुआहदे हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ भी थे, वही कमोबेश अब मौजूदा भी हैं। मैंने आपको बता दिया, उसमें अव्वलीन हमारी तरजीह हल्का बंदियां, ताकतवर लोकल गवर्नमेंट, नौकरियों का वसूल, 60-40 कोटा पर अमल, जाली डोमिसाइल की खात्मा, ये सारी चीजें ना जो आम लोगों से पर्टेन कर। कल वसीम अख्तर ने भी इसी हवाले से एक और चैनल पर एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़मीनी इंतखाबात में नाकामी और हुकूमत से अलहदगी की वजूहात पर बात की। हुकूमत से उन्हें क्या गिले शिकवे थे, आइए वो भी सुन लेते हैं। आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको मैं वोट नहीं निकल रहा। शाहजेब डिलीवर नहीं कर सकता, नहीं दे रहा, नहीं डिलीवर नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। मेरे पास वो फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, मेरे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है। क्या मुर्तजा वहाब ने मेरे बाद डिलीवर कर दिया? नहीं। कराची का मैंडेट प्लान करके तोड़ा जा रहा है, एमक्यूएम का मैंडेट डिस्टर्ब किया जा रहा है, जान के किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, सामने जब आप जब डिलिमिटेशन आप अपनी मर्जी ही करोगे, हल्का बंदी अपनी मर्जी ही करोगे। मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते? जितना सुप्रीम कोर्ट ने बल्दिया को मजबूत करने के लिए ऑर्डर दिया है, क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता? मुझसे सवाल मत करें ना, मुझसे सवाल नहीं करें। नहीं, सुने, मैं तो रिसीविंग एंड पे हूं। मैं कराची का मैंडेट लेके सारी बड़ी सियासी जमातों के सामने खड़ा हूं कि मेरा मैंडेट एक्सेप्ट किया जाए, मेरे मसले हल किए जाएं। आप सवाल करें 3 बड़ी जमातों से, पीटीआई से, नून से एंड पीपल्स पार्टी से और इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट मोटे लेती। दूसरी जानिब मईशत की डुगरदू सूरत हाल और $1 की एक बार फिर उड़ान, जहां पर आम आदमी परेशान है, वहां कारोबारी हलकों में भी तशवीश और परेशानी अपने बामुरूज पर है। वजीर खजाना इसहाक डार अपने तई हर जगह तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे थे और कारोबारी हलकों को जल्द ही सब ठीक हो जाने की नवीद सुना रहे हैं। आज उन्होंने क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन को बेस कर रही थी। एक मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी स्टेबिलिटी आती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, तो आपकी महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। और मैं बड़ा पुरुमीद हूं। अगर मैं जैसे मैंने इसके देखें, ये तो नहीं हो सकता कि कोई स्विच ऑन एंड ऑफ है कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में को ऑन करता। ये हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में वो जो महंगाई का है, जो इतना सख्त जो तो लोगों पे बोझ है, वो कम होगा इंशाल्लाह।
दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर भी हालात बिगड़ते हुए और तशवीशनाक लहर दौड़ते हुए नजर आई। आज सवाद में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर वजीर दिफा की तशवीशनाक यकीनन तशवीशनाक है। वजीर दिफा फैसले लेने के बजाय अपनी हुकूमत होते हुए सलामती के और सिक्योरिटी के मामलात का फौरी और मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा कर रहे थे। ना सिर्फ ये कर रहे थे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान साहिबा और वफाकी वजीर शहरी रहमान साहिबा को भी आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस झाड़ दिया। क्या हल कौन निकालेगा, सवाल ये है जो कि वो सवाल कर रहे थे आज। और इसहाक डार साहब ना सिर्फ सवाल कर रहे थे बल्कि अपनी ही हुकूमत का होते हुए भी इस बात का रोना पीट रहे थे कि जी अगर सवात में यही सारे मामलात रहे तो फिर उसकी आग पूरे मुल्क को लपेटेगी। तो भाई आप वज़ीर दिफा हैं, आप खुद सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद आप हुकूमत में होते हुए वजीर होते हुए अहम होते पे वजीर होते हुए आप इस तरह की रोने पीटने कर रहे हैं तो फिर किससे सवाल किया जाए। इन सारी चीजों पर जी बात करेंगे। सबसे पहले जी मौजूद है शाहनाना गुलजार साहिबा है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर निसार चीमा मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मौजूद मेहमानों को शुक्रिया अदा करूंगी। लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे जी आज ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब भी, चूंकि वी हैव सो मेनी थिंग्स अबाउट जो है अबाउट MQM एंड देयर एलाइज एज वेल। तो मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी शाहनाना गुलजार साहिबा की तरफ जाऊंगी। शाहनाना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिगड़ती हुई सूरत हाल मुल्क की, जहां शहरी परेशान है वहीं सियासतदान जो है वो अपनी जीत पर खुशियां मना रहे हैं। अब तक की सिचुएशन ये थी कि जी बार बार कहा जाता था कि न्यूट्रल्स हो गए हैं, लेकिन आज बिलावल साहब जैसे ही जीत के पहुंचे हैं जी मलीर के अंदर, उन्होंने जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूंगी मैं, उसे खिताब ही कहूंगी मलीर के अवाम से, NA 237 में जो किया है और जिस तरह का अभी आपने सुना उन्होंने जो बातें की हैं उसमें की, तो आज बहुत धुआंधार बातें हैं। उन्होंने बहुत अहम मनसब पर इस वक्त वो फाइज हैं, वहां तक कैसे गए हैं। पहले तो ये एस्टेब्लिशमेंट का ही शुक्रिया अदा करते रहे और अब फिर दोबारा से आज एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, ज़ियाउल हक की बात कर रहे थे, मुशर्रफ की बात कर रहे थे, फिर खान साहब को भी एक मरतबा फिर कठपुतली सिलेक्टेड का उन्होंने खिताब करते हुए नारा लगाया और उनको पुकारा इस नाम से। तो ये जो सारी चीजें हैं आप इसको कैसे देख रहे हैं सो फार? एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये बातें दोबारा से पॉलिटिकली अराइज हो रही है, वही चीजें जो कि हम देखते रहे कि फिर जैसे ही सियासतदानों को जीत मिलती है वो फिर एक से जो है वो अपनी जीत होते हुए भी एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो लान तनान करना शुरू कर देते हैं। जी शुक्रिया रीता दीदी। देखिए, एक तो मैं कोशिश आपकी तवज्जो से चीमा साहब को सलाम करती हूँ, मेरे कॉलीग थे नेशनल असेंबली में और नून लीग में से कुछ उन लोगों में से हैं जो जेन्युइनली प्रो पाकिस्तान हैं, तो उनको सलाम। दूसरा आपका सवाल, देखिए मैंने बिलावल साहब की ये स्पीच सुनी है, माजरत के साथ जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था ना धुआंधार चीज तभी होती है जब सब्सटेंस नहीं होता। आप मुझे बताएं, एक रईस ज़ादा जिसकी जिंदगी में एडमिशन भी उसको इसलिए मिला हो कि एक ट्रस्ट फंड में ठीक ठाक पैसा अदा किया गया हो ताकि जो आपको अपनी वालदा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, फिर आप जिंदगी में आपने 1 रुपया ना कमाया हो, ना आपने नौकरी की हो, ना आपने कभी जिंदगी में ये देखा हो कि पाकिस्तान कैसे रहता है, ठीक है, तो आपकी तकरीर धुआं ही हो सकती है लोगों को धोखा देने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई धोखा ले नहीं रहा। वो जो तनकीद करे खान साहब पे वो खुद उन पे बाउंस करेगी, किसी की कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी कहें। दूसरी बात, बिलावल साहब ने जो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कहा है, माजरत के साथ वो बेचारे इस वक्त नहायत ही कंफ्यूज हैं। कभी कहते हैं कि जी जनरल जिया मियां नवाज शरीफ के वालिद हैं, ठीक है, फिर उसी मियां नवाज शरीफ के वालिद का जो छोटा भाई है यानी उसका भी वालिद हो गया जनरल जिया, उसके साथ अब फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं। तीसरा फिर ये करते हैं कि ये लोग मनीर की तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो पे वीडियो आई हुई है जहाँ पे किस तरह पुलिस और कैंडिडेट घुस के उन्होंने ठप्पे मार के ये चीटिंग की है, और फिर माशाल्लाह वो जो PDM के सरबराह बैठते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास गए, उन्होंने एप्लीकेशन देने से मना कर दिया। तो ये सारी बातें हैं करने की, और ये अगर एस्टैब्लिशमेंट को सुनाते हैं नहीं सुनाते उससे क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये वो फौज है पिछले 15 साल से कुर्बानियां दे के थक गई है, ठीक है, हर इदारे में कोई ना कोई काली भेड़ी होंगी, नो डाउट। बिलावल साहब के कहने या कि ना कहने से क्या होता है? हाँ, अगर ये बेनजीर भुट्टो बोल रही होती, एक औरत जिसको कुर्बानी के मतलब का पता है, एक औरत जिसने पाकिस्तान के लिए जेन्युइन मेहनत की,
تو میں کس کا جواب دیتی. بلاول صاحب کا ہم کیوں جواب دیں؟ وہ کبھی ماشاءاللہ جو جتنے بھی آپ کی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اس وقت ان کے تمام بچے پاکستان کی عوام کی جیب سے پیسے نکال کے اپنے بچوں کو فورن ٹرپس کروا رہی ہیں, ان کی شاپنگ ہو رہی ہے, ان کی انٹرنشپ ہو رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا عوام ان کی دو مطلب کیا میں آپ کو کیا کرنا الفاظ برے نہیں استعمال کرنا چاہتی, بس عوام ان کو لفٹ ہی نہیں کراتی. کل کو یہ تھپے نامہ جب الیکشن نہیں جیتنا تھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں خود پشاور میں بیٹھی ہوئی ہوں NA31 میں, اور جب آپ نے بات کی نا کہ پولیٹیکل پارٹی جشن منا رہی, پولیٹیکل پارٹی جشن نہیں منا رہی, ایٹ لیسٹ PTI. میں جس حلقے میں تھی NA31 میں, ادھر پورا PDM تھا خان صاحب کے خلاف, اور کینڈیڈیٹ حاجی بلوچ صاحب تھے جن ان کے خاندان نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں ANP سے آزادی کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں گھر گھر میں گئی تھی کیمپین کرنے کے لیے, اور سب سے بڑا گلہ یہی تھا جو پرانے ANP کے نظریاتی ووٹرز ہیں, کیونکہ اس PDM نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا. ہم آج زرداری کے تھلے لگیں گے بادشاہ خان کی پارٹی, شہباز شریف کے, فضل الرحمان کے. سو عوام اس وقت PTI کے ساتھ کھڑی ہو نہ ہو PDM کے خلاف ضرور کھڑی ہے. جو ان کی مہنگائی کا بیانیہ تھا, جو ان کی جتنی ساری باتیں تھی, وہ تو آپ نے دیکھی NRO1 NRO2, یہ تباہی, بجلی ہے نہیں, گیس ہے نہیں, اور جب ہے تو بہت ساری مہنگی ہے. تو اس وقت پورا پاکستان خان صاحب کے ساتھ صرف اس وجہ سے کھڑا ہے, چاہے وہ PTI کے فالوور ہو نہ ہو, کہ اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا تھا تباہی آئے گی, وہ تباہی آ گئی. یہ 45 سال ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. تو یہ کس آئنسٹائن نے سوچا تھا کہ پچھلے 6 مہینے میں آج یہ پاکستان جنت بنا دیں گے؟ ٹھیک ہے, جو ہو گیا سب ہو گیا. اس سے صرف یہ فائدہ ہوا ہے کہ عوام اس طرح جاگی ہے کہ اب وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی. صحیح. اچھا, میں مزید بھی بات کرتی ہوں, ابھی نثار صاحب کی طرف بھی جاؤں گی اور شنان صاحبہ آپ سے بھی کروں گی, لیکن میں نے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف ناظرین جانا ہے, بہت ضروری ہے. آئی ایم گوئنگ فار اے شارٹ کمرشل بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. یہاں ایک طرف بلاول صاحب کی بھی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں آج ایک مرتبہ پھر, دوسری جانب وہاں پر اپوزیشن کی تو اپنی جو باتیں ہیں, اور جو ہمیشہ ہر دور میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, یا اپوزیشن کا جو اپنا نظریہ ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ چونکہ پاکستان کے اندر اتحادی جماعتوں کی مل کے حکومت ہے, ایک 13-14 جماعتیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے, وہیں پر MKM پاکستان ایک مرتبہ پھر نالا نظر آ رہی ہے. اور اس ساری سچویشن میں جہاں MKM پاکستان نالا نظر آتی ہے, وہیں پہ بار بار دھمکیاں بھی دے رہی ہے حکومت سے نکلنے کے لیے. اس میں بھی میں تھوڑا سا شاندانہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ یہ جو MKM کا رویہ ہے, کیونکہ آج خاص طور پہ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں, آج خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اگر اتحادی جماعتیں نہیں ہوتی ساتھ تو ہماری حکومت بہت اچھی چل سکتی تھی اور بہت اچھے طریقے سے میں لے کے جاتا, اور اگر دوبارہ حکومت ملے گی تو پھر اتحادی جماعتوں والی حکومت نہیں لوں گا. تو یہ اتحادی جماعتوں کا جو ایشو رہتا ہے ہر دور میں, جو حکومت کے ساتھ جنہوں نے حکومت بنائی ہوتی ہے, حکومت کا حصہ ہوتی ہیں, وہ اسٹل نظر آ رہا ہے ہمیں. تو اس حکومت کے لیے بھی چیلنج لگ رہا ہے. شکریہ عرض جی. دیکھیں, اتحادی ہر حکومت کا حصہ تھے اور رہے ہیں, اور میں نام ضرور لے کے پکاروں گی ڈاکٹر سمیرہ مرزا, ڈاکٹر زبیدہ جلال, غوث بخش مہر صاحب, سائرہ بانو بی بی. کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو ابھی بھی ان کی جو بھی فیلیشن, ان کی جو بھی سوچو, ان کی چال جو بھی ہو, irrelevant. کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کابینہ کا حصہ ہوں, آپ کابینہ سے ریزائن کریں اور آپ اپنی انٹینشن ڈکلیئر کریں کہ جی میں ابھی آپ سے ناراض ہوں, آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور آپ جا کے بیٹھ جائیں کسی اور کے ساتھ, وہاں تک تو ایکسیپٹیبل ہے. وہ جو طریقہ آزمایا گیا خان صاحب کے ساتھ کہ جی مڈ وے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی, مڈ وے بجلی ہوگی, جتنے پیسے ملے, جتنے کانٹریکٹ ملے, جتنا کام ہوا تمام اتحادی پارٹیوں کے حلقوں میں, ان کے افسروں کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے کام ہوا, بہت اچھی بات ہے, پیسے دیے, بہت اچھا ہوا, ڈیولپمنٹ ہوئی, اس سے بھی اچھا ہوا. لیکن جو طریقہ اپنایا گیا اس میں آپ نے اب دیکھ لیا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں تھی. اگر تک 12% مہنگائی تھی مارچ 2022 میں, اور اب 42% مہنگائی ہوگی, تو کدھر گئے وہی پرنسپل, کہاں پہ گئی وہ ایشو جہاں پہ تم ڈیلز کی باتیں سن رہے ہیں اور جی اگریمنٹ کی باتیں سن رہے ہیں. تو معذرت کے ساتھ میرا دل بہت اٹھ گیا ہے
ناٹ تمام آئلائٹ اور ناٹ تمام پولیٹیکل پارٹی سے، بٹ وہ لوگ جو غیر ذمہ دارانہ بہیویئر کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو یہ لفظ سکھا گئے کہ جی جس کا پلہ بھاری ہم اس کے ساتھ ہیں، تو پھر ایلائی ہونے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا. ایلائی وہ ہوتا ہے جو سخت میں بھی کھڑا ہوگا اور اچھے میں بھی کھڑا ہوگا. بس ٹھیک ہے اگر خان صاحب کے ساتھ کیا آگے بھی ایسے ہوگا، لیکن یہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ جو کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے یہ چھوٹی پارٹیوں کے لیے جو دیکھے جاتے ہیں اپرچونسٹ. چھوٹی پارٹی کا تو فائدہ یہی تھا، آپ ایک رائٹ گروپ ہیں، آپ ایک مائنورٹی گروپ ہیں، آپ ایک چھوٹے طبقے کے لیے بات کرتے ہیں، آپ کو تو اور بھی دھڑلے سے آگے ہونا چاہیے. الٹا اپنے آپ کو کمپرومائز کر کے اپنی پوزیشن کو غلط کر کے عوام کا دل لوگوں نے توڑا ہے. الیکٹورل اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، الیکشن ہوتے رہتے ہیں، منسٹریاں ملتی رہتی ہیں، سیٹیں آتی رہتی ہیں، لیکن جتنی محنت کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کی تھی ماضی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کی آوازیں سنی جاتی، اب وہ ساری آوازیں جو حق کی بھی تھی اور جو مطلبی تھی ساری پانی میں بہہ گئی. دس از اے پٹی فار پاکستان. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اچھا ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں پہ یہ سارا معاملہ وہیں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے آغاز میں بھی سنا ہوگا، میں نے شارٹ بھی چلایا ہے، وزیر دفاع آج جو باتیں کر رہے تھے سوات میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر، تشویشناک یقیناً صورتحال ہے اور اس پر تشویشناک صورتحال پہ خود کی تشویش ان کی سامنے آ رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جہاں حکومت سوات کے معاملے پہ بات کری وہاں پہ آپ کو بھی بلیم دیتی ہے، کیونکہ جس پروونس میں آپ کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر تو زیادہ تر ذمہ داری آپ کی بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی آگ پورے ملک کو نہ پکڑے، پورے ملک کے اگر دامن پہ چلی گئی تو پھر کوئی، تو یہ تو یہاں اگین ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جی حکومت پھر یہاں پہ بے بس نظر آ رہی ہے. رضا بیوی مجھے یہ بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جب آپ کابینہ میں 2/3 لوگ ایسے بٹھائیں گے جو بیل پہ ہوں کسی نہ کسی کرمنل کیس میں، تو پھر اسی قسم کی اسٹیٹمنٹس آئیں گی. آپ یہ سوچیں کہ انٹیریئر منسٹری کے نیچے آپ کے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی پاکستان کی آتی ہیں، پولیس تک، ٹھیک ہے، اور جو منسٹری آف ڈیفینس کے نیچے آپ کی تمام آرمڈ فورسز آف پاکستان آتی ہے. یہ تو بہت اچھا ہوگا، ہمیں اجازت دے دے سینٹر، صبح اٹھ کے ہم سب کے سب سویلین ہم آرمز اٹھائیں گے اور پھر جو ہمارے سامنے آئے گا اس کا سر کاٹیں گے. یہ تو بہت آسان کر دیا خواجہ آصف صاحب نے ہمارے لیے. پھر ہم نہ افواج پاکستان کا جو ایک تنظیم ہے جو ان کی ڈیوٹی ہے آئین میں، پھر ہم کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے. ہم پہ ہمارا دفاع چھوڑ دے، پھر ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں. ایک طالب نہیں گھس پائے گا اس صوبے میں. لیکن آپ نے آرمی پبلک اسکول کے بعد قسم کھائی تھی کہ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، نیور اگین ہم دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے. انہوں نے یہ گانا بنایا تھا نا ڈیفینس منسٹری نے، اور اب ہمارے اسکول جاتے بچوں پہ گولیاں برستی ہیں. اس سے 3 ہفتے پہلے امن جنگی میں 5 لوگ مرے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ چپ چاپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے. آرمی پبلک اسکول کو اتنی جلدی بھول گیا. اور یہ کیوں ہے کہ کے پی کے میں یہ نوبت آتی ہے پاکستان میں باقی صوبے نہیں ہیں؟ ان کا یہ بات کہنا نہایت غیر ذمہ دارانہ فیل ہے. اور وہ بھی ڈیفینس منسٹر کا آئین اب میں ان کو پڑھاؤں گی، یا جو بچے جن کو گولی لگی وہ ان کو آئین پڑھائیں گے، اپنی ڈیوٹی یاد دلائیں گے. یہ وہ عام فورسز ہیں. میں بار بار کہتی ہوں کہ 15 سال سے ضرب عضب میں ہماری فورسز پہ جتنی تکلیف گزری، یہ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ ان شہیدوں پہ، غازیوں کے، ان کی انہوں نے بے احترامی کی ہے. یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ سی ایم وہاں بیٹھا ہوا، سی ایم جا کے بکلاشن کاسٹ بیٹھے گا بارڈر پہ، تیمور جھگڑا آ جائے گا، میں جاؤں گی. پھر آپ لوگوں نے جو ہتھیار ڈالی دی ہیں، اگر منسٹری آف ڈیفینس آرڈر ہی نہیں رکھ سکتی، منسٹری آف ڈیفینس فیصلہ نہیں کر سکتی کہ جی کیا کرنا ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، تو پھر آپ کس کرنا آپ گھر چلے جائیں. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے سے آپ صرف اپنی ہی توہین کرتے ہیں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں بھی وفاقی حکومت کی ہی زیادہ تر غلطی، کیونکہ دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک آف کورس ایک میکینزم ہے کہ فورسز کس کے انڈر آتی ہیں، کون سی منسٹری کا کیا جورسڈکشن ہے، لیکن اس سارے معاملے پہ کیا ابھی تک آپ کی علم میں ہے کہ وزیر دفاع نے آفیشل بیسس پہ ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہو آپ کے ساتھ، مطلب آپ کی حکومت کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور بات چیت کی ہو اس ضمن میں، اس کانڈکٹ پہ کہ جی یہ جو معاملہ ہوا ہے سوات والا، اس کے اوپر فردر کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ رضا بیبی، اگر یہ 18ویں ترمیم نہ ہوتی، جی میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ ڈیفینس منسٹر صاحب ریزگنیشن نہیں دیتے تو ایسی صوبہ سرحد کو افواج پاکستان کا پورا جتھا دے دیں.
कह दे कि जहाँ KPK कंसर्न है, KPK की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पीछे हटता हूँ, जो फौज पाकिस्तान और हुकूमत सूबा सरहद में जो फैसला करना है KP में वो कर लें, जो करना है उन्होंने थ्रेट के साथ, ठीक है, मैं पीछे हटता हूँ। अगर आप पीछे भी नहीं हटते और आप ताने मारते हैं, मैं तो खुद कह रही हूँ, अगर हमें फौज पाकिस्तान नहीं दे सकते डिफेंस मिनिस्टर, तो हमें मिलिशिया, प्राइवेट मिलिशिया जो आइन के खिलाफ है, जिस तरह ये रखते हैं, क्या नाम है, JOIF वाले अपने प्राइवेट मिलिशिया रखते हैं, हमें भी इजाजत दे दें, हम क्या कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, हमें एक रिटन दे दें ऑर्डर कि जी अफवाज पाकिस्तान भी KP गवर्नमेंट है, प्राइवेट मिलिशियस भी KP गवर्नमेंट है, एंटी टेररिज्म यूनिट भी KP गवर्नमेंट है, और फिर देखिए हम क्या करते हैं दुश्मन के साथ। इस धरती पे कोई कदम नहीं रख सकेगा। लेकिन हमारे लोग कमजोर हैं, हमारे लोग अपॉलोजिस्ट हैं। आपने सुना ये प्लानिंग मिनिस्टर की बात, आपको फर्स्ट वर्ल्ड का प्रेसिडेंट कहता है एक ऑफिशियल डिनर पे, ऑफिशियल व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान इज नॉट अ कोहेसिव स्टेट वेयर इट्स न्यूक्लियर वेपन्स आर कंसर्न, और आपके माशाअल्लाह मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, क्योंकि वालिद है ना हमारे डांस किया, माजत के साथ वो हमारे वालिद नहीं, आपके होंगे हमारे नहीं है, हमारे एक वालिद थे वो थे कायदे आजम, माजत के साथ आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमारा वालिद मत बनाए। यही गुलामी है जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करेगी और किसी को नहीं नजर आ रहा। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने आज उनका भी स्टेटमेंट, अभी हमने शुरू में जैसे कि बात की है इसाक डार के हवाले से, उनका भी स्टेटमेंट हमने आज देखा है कि वो कह रहे हैं कि जी अब तो हम निकल आए हैं, लेकिन आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बहुत बात की है। आज पूरा वक्त जब वो अपनी गिरदान गवा रहे थे, गा रहे थे, जिस तरह से भी आज खिताब करते हुए बिजनेस कम्युनिटी के साथ, चूंकि जाहिर सी बात है 5 दिन से आपने भी देखा होगा कि एक मनफी रेटिंग चल रही है, स्टॉक में भी डॉलर फिर से बढ़ रहा है, उसमें भी वो सारी चीजें ही कहते रहे कि जी हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैशत बहुत अच्छी चल रही थी, 5.6 की GDP ग्रोथ रेट था, हम बहुत अच्छा छोड़ के गए, फिर उसके बाद ये सब कुछ आ गया, जब तक और फिर पैनामा आ गया बीच में, फिर उन्होंने आगे से ये बातें भी की जो अभी आपने सुनी, तो ये जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हर एक को तसल्ली दे रहे थे, डिफॉल्ट से बाहर आ चुके हैं, तो इस तरह की बातों में। लेकिन उनका जो मेजर पॉइंट इसमें सारे ट्रांजैक्शन में समझ आ रहा था वो ये था कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, और जहाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा तो वो आपको याद होगा माजी में असेंबली में भी खड़े होकर आसिफ अली जरदारी साहब कहते रहे थे कि जी नैब और इकोनॉमी साथ साथ नहीं चल सकते। शुक्रिया रिजा बीबी, 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। आसिफ जरदारी साहब की बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं जरा आपको इसाक डार साहब की बात कर दूं। एक फेमस वो थे राइटर, उन्होंने ये कहा था कि XYZ हैड हैबिट ऑफ इकोनॉमाइजिंग ऑन द ट्रूथ। तो आपके जो मिनिस्टर हैं इकोनॉमी के वो माशाल्लाह सच पे ही इकोनॉमी कर रहे हैं, उनकी पुरानी आदत है। ये खुद वादा माफ गवाह थे मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हदैबिया पेपर मिल्स में, और सडनली बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, सडनली इकोनॉमी में ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप खुद इश्तिहारी थे, आपको NRO 2 और 3 मिल गया, वापस आ गए इन इकोनॉमी। मैं तुझे पिछले 20 साल से डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट की लीगल एडवाइजर रही हूँ इकोनॉमी पे, लेकिन क्योंकि मैं लीगल एडवाइजर थी तो मैं इनके सच की धज्जियां नहीं उड़ा सकती, क्योंकि मेरे इन्फॉर्मेशन बहुत है, मैं कभी भी नहीं वो दे सकती, मेरा एक प्रोफेशनल कॉन्डक्ट है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इकोनॉमी छोड़ के गए थे माशाल्लाह, ना कोविड था, ना वॉर ऑन टेरर था, और ये हमें दिवालिये पे छोड़ गए थे। जुलाई 2018 में ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आता है कि दुनिया के 10 ममालिक हैं जो दिवालिये की नहज पे हैं, उसमें से एक पाकिस्तान है, लेबनान था, ज़ाम्बिया था, बहुत सारे ममालिक थे जिनका हो भी गया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान बच गया क्योंकि खान साहब की हुकूमत आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचा लिया। उसके बाद कोविड आया जिसमें सारी तमाम दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई, लाखों लोग मर गए, उसमें हमारी हेल्थ भी ठीक रही, हमारी इकोनॉमी भी ठीक रही, हमारे एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में पहली दफा $32 बिलियन पे गई, हमारी रेमिटेंसेस पाकिस्तान की टोटल हिस्ट्री पर $34 अरब पे गई। आपका GDP ग्रोथ डिस्पाइट कोविड 2 साल 5.86 और 5.96 था, और जहां तक रही इनका क्लेम की जो हमने 5.86 इकोनॉमी छोड़ी थी, काइंडली आयशा वास पाशा जो हमारी मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी, उनके हस्बैंड की किताब पढ़ लें यहाँ पे पाशा साहब की, और उसमें देख लें कि उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस झूठ बोलती थी, इनके नीचे पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स था, और ये लोग हमेशा झूठे नंबर्स देते थे, 4.8 में भी नहीं थी, 4.4 भी थी। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट माशाल्लाह अभी भी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दी है कि पिछले अक्टूबर और इस अक्टूबर में अगर आप बिजली की कीमतों में फर्क देखें तो इस साल 45% बिल कम आ रहे हैं। पता नहीं किस पाकिस्तानी के घर में 45% बिल कम आ रहे हैं, मेरे घर में तो नहीं आ रहे।
رہ گئے چارٹر آف اکانومی کی بات. ہاں جی. مغرب کے ساتھ یہ چارٹر آف اکانومی تب بھی کہتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں تھے, اور میں نے خود جا کے فائنانس کمیٹی کی چیئر, فائنانس کمیٹی کے اپوزیشن کے ممبر, ان سے پوچھا, میں نام نہیں لے سکتی ٹی وی پہ, میں نے کہا جی کیا چکر ہے چارٹر آف اکانومی کا جو آپ ہمیں آفر کر رہے ہیں؟ وہ کہتے جی سارا گپ شپ ہے, کچھ نہیں ہے, بس یہ کہنے کی بات ہے سیاست, اور یہ سیریس لوگ ہیں. اور چارٹر آف اکانومی قطع کلائی معافی ایک چیز اس میں ایڈ آن کرے گا, چارٹر آف اکانومی میں اور کیا ہو کیا سکتا ہے, مطلب یہ چاہتے کیا تھے اس وقت؟ یہ صرف اشارے کہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑے. دیکھیں اس میں اندر کی گیم کیا ہے. اندر کی گیم یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے میں نے خود کچھ کالیگز کو بھی بولا تھا, اور یہ ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو بڑے اکنامک ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جس ملک میں, دنیا میں الیکشن سائیکل ہوتا ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جگہ ڈائیورسمنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سال میں 2 حکومتیں ہیں. پاکستان میں سب سے مشکل 3 ہوتی ہیں, ایک آؤٹ گوئنگ, ایک انٹرم, ایک انکمنگ. اچھا, یہاں پہ کیونکہ انہوں نے زور زبردستی, چور چکاری, امریکہ کی مدد سے یہ VONC, یہ سائفر والا گیم کیا, دنیا کی کانفیڈنس پاکستان میں ہل گئی. اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں 173 بندہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی ملک پاگل ہے کہ آپ کو لون دے گا؟ اگر سوورن ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, دیوالیہ ہو جاتا ہے, جو بائی دا وے 7 مارچ تک پاکستان میں دیوالی کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا, اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ڈیفالٹ کی بات سٹارٹ ہو گئی ہے. آپ اپنا بانڈ دیکھیں, بانڈ کی اور بانڈ کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں, اس کی ریٹنگ کہاں چلی گئی ہے, آپ کی اسٹاک مارکیٹ کی طرف. ان کو صاف صاف کہہ دیا ہے 2 ممالک میں بھی کہ جو خان کو پیسے دیے تھے وہ رول اوور کر دو, اس سے زیادہ ہم سے سبق کو مت رکھے. ڈسپائٹ بتا کہ IMF نے آپ کو ٹرانش دے دیا. ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی پاگل ملک اپنے ٹیکس پیس کے پیسے آپ کے ملک میں کیوں لگائے گا چیریٹی, اوپر سے جتنی بیڈلی ان لوگوں نے فلڈ ہینڈل کی اور مس ہینڈل کی ہیں, تو اس کے بعد کون پاکستان کو پیسے دے گا؟ گیم یہ ہوتی ہے چارٹر آف اکانومی کرے, گیم یہ ہوتی ہے جا کے اسمبلی میں بیٹھے, کیوں؟ تاکہ یہ ڈسکریڈیٹڈ گورنمنٹ کو انٹرنیشنل کریڈٹ مل جائے. وہ ہم نہیں کرنے والے. الیکشن کروائیں صاف ستھرے, چاہے یہ جیتے, لیکن 342 ممبرز بیٹھیں گے اس اسمبلی میں, فل مینڈیٹ ہوگا, اکانومی چلے گی. غلط فیصلے کریں, صحیح فیصلے کریں, لیکن یہ آپ نے انٹرنیشنل اکانومی کہتے ہیں سگنلنگ کرنی, اور یہ میں ہر ٹی وی شو پہ کہتی ہوں کہ آپ کی سگنلنگ اس وقت اتنی غلط ہے. ایک دوست ملک میں جاننے والوں نے مجھے بتایا, میرے کالج سے انٹرنیشنل, کہ پاکستان کی جو کرنٹ سیٹ اپ ہے, ان کو ہم نے 3 چیزیں بتائیں, یا انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, یا نیا الیکشن کریں, اور یا اس اسمبلی کو 342 لوگوں سے بھریں. وی کین ناٹ ڈو بزنس ود اے کنٹری جو 8 ممبر سے پوری اسمبلی کھڑی ہے. صحیح. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا, جو میں نے ابھی وہ زرداری صاحب والی بات بھی کی تھی اکانومی کے حوالے سے, اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کریے گا نا جو آپ نے کہا تھا. جی ہاں, آصف زرداری صاحب کا دیکھا, آصف زرداری کہ انہوں نے تو یہ تو آلریڈی بتا دیا تھا, جو آج چارٹر آف اکانومی کی بات اسحاق ڈار سب کر رہے ہیں, وہ ہم آپ کے زمانے میں فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پہ زرداری صاحب کی طرف سے سنتے تھے کہ نیب اور اکانومی ساتھ نہیں چل سکتا. جی جی بالکل, یہی میں کہہ رہی ہوں. نہیں دیکھیے, ان کا مطلب یہ ہے نا کہ پاکستان ایک چور ملک ہے, یہاں پہ چوری چلنے دے حسب معمول, کیونکہ ہمیں وہی طریقہ آتا ہے, چور اور پٹواری والا گیم ہمیں آتا ہے. تو دیکھیں, اگر ان کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستانی عوام ان لوگوں کو مزید سبسڈائز کرنے کو تیار ہے, ایک لمحہ بھی نہیں. پاکستانی, ہر پاکستانی, میرے گاؤں میں, اس گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہوں, ان سے جب بات کرتے کہتے ہیں میم ہم 20,000 تنخواہ لیتے ہیں اور اس سے تمہارا 15,000 کا بجلی کا بل آ رہا ہے. ہم بچوں کو کھانا کھلائیں, ہم اسپتال, شکر صحت کارڈ آ گیا, وہ تو بہتر ہو گیا. جو سنیا مشن نے اسٹارٹ کیا تھا ہمارا صحت کا جو فائنینشیل اس میں تھا اسکولوں کے لیے, وہ تم لوگوں نے کینسل کر دیا, دوبارہ اس کو بکس بنا دیا پیسے اڑانے کے لیے. لیکن اس وقت عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ ہمارے پیسوں سے آپ کی اولادوں کی اربوں خربوں روپے کی شادیاں ہوتی ہیں, اربوں خربوں روپے کی تعلیمیں ہوتی ہیں. ہم کب تک آپ کو سبسڈائز کریں؟ کیوں آپ کو سبسڈائز کریں؟ آپ کی ساری پراپرٹیز باہر ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس تو لندن کیا اسلام آباد میں بھی پراپرٹی نہیں ہے, پاکستان میں نہیں ہے, تو پھر آپ 10-10 کروڑ کا 20-20 کروڑ کا ہیرو کا ہار کیسے پہنتے ہیں, یا آپ شادیاں کیسے کرتے ہیں, یہ لائف اسٹائل کیسے رکھتے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ لیکن یہی خان تھا جو اکانومی چلا رہا تھا, یہی پیسے تھے. ہمارے پاس کوئی فالتو پیسے نہیں تھے, ہم تو دیوالیہ ملک ہمیں ملا تھا, اور ٹاپ آف دیٹ کووڈ آ گیا. خان صاحب نے ساری پرکس ختم کی, خان صاحب سے ادھر سے پیسہ چھینا, ادھر سے چھینا, جتنے لوگوں نے اپنے آپ کو پرکس دی ہیں. صرف آپ پروٹوکول کا پیٹرول دیکھ لیں, 30 گاڑی ایک منسٹر کے پیچھے جا رہی ہے, اس میں کیوں فری پیٹرول؟ ہم نے تو خان صاحب کو بھی سجیشن دی کہ اگر انشاءاللہ خان صاحب کی حکومت اللہ خیر سے لے کے آئے زندگی خیر کے ساتھ, تو پھر جتنا فری پیٹرول ملتا ہے تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو, کوئی بھی ادارہ ہو, جوڈیشری ہو, پالیٹیشینز ہو, بیوروکریسی ہو, ہمیں تو یہ بھی کہا کہ فوج پاکستان کا بھی صرف جہاں تک ان کی وار پریکٹسز ہیں, ان کی وار گیمز ہیں, جہاں وہ جنگی حالت میں ہوں,
بالکل آنکھیں بند کرتی جو ان کو چاہیے, لیکن نارمل ڈے ٹو ڈے میں بالکل بھی نہیں. صرف یہ پیٹرول کا اگر بوجھ عوام سے ہٹ جائے, جو پاکستان کا پیٹرولیم بل کتنا ہوتا ہے $13 ارب کا, اور یہ عوام کی جیب سے جاتا ہے. کیوں؟ یہ ختم کرنی پڑے گی, یہ عیاشی ختم کرنی پڑے گی. نیب کو نہیں ختم کرنا, عیاشی ختم کر. جب عیاشی ختم ہوگی تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب نے 25 سال پرانے کیس میں آصف زرداری صاحب کی برت کے خلاف بھی اپیل واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. آج تو یہ بھی بڑا ہوا ہے جس پہ, اور دوسرے نیب کے حوالے سے اعجاز الحسن صاحب نے آج کہا ہے باقاعدہ خان صاحب کی پٹیشن پر ہی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو نیب کی وجہ سے جو ہے کلیئر ہو گیا ہو یا جس کو جو ہے ریلیف ملا ہو. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی, یوزن خان صاحب بھی کہہ رہے تھے, اسد عمر صاحب نے بھی کہی تھی کہ بری تو ان کو کر سکتے ہیں, باعزت وہ صرف اللہ کر سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے رضا بیوی کہ پاکستانی عوام دیکھ نہیں رہی ہے 10-10 ہزار میں رات کو, کل ہی میرے پاس 2 تصاویر آئی ہیں, 2 الیجڈ ڈاکو تھے اور ان کو الیجڈ انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. کٹے پٹے ان کی تصویریں کہ میڈم کچھ کریں, انصاف کریں. وہ بندہ تو اس طرح ان کو 10,000 روپے میں اس کو یہ لوگ مار دیتے ہیں. اور جو لوگ 10-10 ارب کی 10-10 کھرب کی چوریاں کر رہے ہیں ان کو آپ بری کر رہے ہیں. خان صاحب نے تو پہلے سے کیس کیا سپریم کورٹ میں, خان صاحب 3.5 سال یہ کہہ کے تھا کہ خان صاحب کی پہلی تصویر اگر آپ نے سنی ہو کہ میں NRO نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا, وہ اپنی بات سے سچا تھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹی وی شو کا ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی, اس کی بہائنڈ دا سینس مجھے بات پتا چلی کہ ایک بہت امپورٹنٹ پیپلز پارٹی کے MNA ہیں, وہ بات کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف عمران خان, تو آگے سے بولتے ہیں کہ جی اس نے کہا کہ NRO نہیں دوں گا اور نہیں دیا, سچا آدمی ہے. مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن سچا آدمی ہے. وہ سچا آدمی والا پارٹ کاٹ دیا گیا, وہ سینسر کر دیا گیا ٹی وی سے. اس وقت ساری دنیا یہ دیکھ رہی, آپ واشنگٹن پوسٹ اٹھا کے دیکھیں, فائنینشیل ٹائمز, لندن, آپ کوئی بھی دنیا کا انٹرنیشنل اخبار, لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں کہ پینٹ ہاؤس پائریٹس مسٹر 10%, ان کو آپ نے پھر ارب پتی کھرب پتی بنا دیا, ان کو پھر آپ نے معافی دے دی. ہم انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے گا رضا, خان صاحب کی جتنی بھی زندگی ہے, ہم سب کی جتنی زندگی, اب ہم نے ایک کاز کو ڈیووٹ کر دیے کہ یہ ملک اس طرح 75 سال چلایا گیا ہے, مزید آگے نہیں چلے گا. ان لوگوں نے آپ کو NRO 1 بھی دیا, NRO 2 بھی دیا, پرانے کیس ختم کیے, آگے کا بھی NRO 3 بھی دے دیا. وہ کیا ہے, مجھے 50 کروڑ سے کم کی چوریاں ہی ہیں. پھر میرے اور آپ کے لیے 50 کروڑ کی کمی, جیل ہم کیوں چاہیں, ہمارے لیے بھی ہے وہ پلیز لاز ریلیکس کر دیں. پھر تو اندھا دل کرے نا, اگر مریم نواز چوری کر سکتی ہے, اگر بلاول زرداری کا والد چوری کر سکتا ہے, تو میرے اور آپ کے والد کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیا بات ہے؟ پھر ایکوالٹی کریں. تو اس لیے ساری دنیا, یہ جو چارٹرڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں نا, انسٹیبلٹی کی, دنیا اس وقت پاکستان کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ آپ بھکاری بھی ہیں, آپ چور بھی ہیں, اور اوپر سے سینہ چوری بھی کرتے ہیں کہ نیب اور پاکستان اکٹھا نہیں چلتا, نیب اور بزنس اکٹھا نہیں چلتا. معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں سفید کوٹ چوش بھی بہت زیادہ ہیں. جتنے ہمارے بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں جو 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے, آپ کا کیا خیال ہے کس کی جیب میں بیٹھے؟ صحیح, ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ آ چکے, پورا پروگرام ختم ہو چکا ہے اور اب آئے ہیں نثار چیمہ صاحب. آپ نے تو آج بہت غلط بات کر دی ہے. نثار چیمہ صاحب آپ کو ٹرائی کرتے رہے ہم نان سٹاپ پورا گھنٹہ, لیکن آپ جو ہے نا وہ غائب تھے. وہ میرا فون بند تھا, وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں بیٹھا تھا, جسٹ گاٹ فری. تو نثار صاحب آپ بتا تو دیتے, آج صرف اور صرف شاندانہ صاحبہ جو ہے نا وہ اکیلے جو ہے ایز اسپیکر جو ہے نا وہ بات کرتی رہی پورے پروگرام میں, اور پورا پروگرام جو ہے نا اب اینڈ ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. شاندانہ is a wonderful parliamentarian. نہیں, she is indeed, that is why she was covering each and everything, because آج ان کو بتایا گیا تھا کہ کون ساتھ میں پارٹیسپینٹ ہوگا. انہوں نے آغاز میں آپ کو سلام بھی کہا تھا, بٹ آپ جو ہے وہ پورے پروگرام میں آپ نے جو ہے نا آج گڑبڑ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں تو آپ کو فائن ہوگا, اس کا ازالہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت آپ نے ذاتی کیا آج, اور اگر ایسی بات تھی تو آپ پروڈیوسر کو بتا دیتے, اپنے ریپلیسمنٹ میں کوئی دے دیتے تاکہ ہم اس کا ڈیبیٹ کا فورم جو ہے وہ اس کو پراپر کرتے. جی ڈبل زیادتی ہوگی, ڈبل ازالہ ہوگا. اچھا اب چونکہ ٹائم تو ختم ہو چکا ہے میرے پروگرام کا, لیکن یہ کہ ون لاسٹ کوشچن آئی ووڈ لائک ٹو آسک ناؤ, بس صرف ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی آج پارلیمنٹ کے اندر, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کھڑے ہو کے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے سوات میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے. اس پہ شاندانہ صاحبہ بھی بہت اچھی ایڈوائز بھی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر وزیر دفاع کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے
تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ذاتی سیکیورٹی ایجنسی ساری چیزیں آپ کی منسٹری کے اندر آتی ہیں. انہوں نے سوات میں بگڑتی صورتحال پہ جو تشویشناک صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ آج, اور وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے پورے دن کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ وزیر دفاع کا ایسی بات کریں گے تو پھر کون کس سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ان قومی سلامتی کے معاملے پہ فوراً اور مستقل حل نکالنے کا جو آج مطالبہ کرتے رہے وہ پارلیمنٹ کے اندر. جی دیکھیے رضا, ہم سب کو, خواجہ آصف صاحب ہوں, کوئی باقی منسٹرز ہوں, ہم سب جو ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہم کریں اور اب یہ ایک ملک اور قوم کے بہتری کے لیے فلڈ افیکٹڈ ایریا میں بھی اور باقی بھی ہر جگہ پورے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے کیا پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ 2 کہ 18ویں ترمیم بیچ میں آتی ہے, لیکن چونکہ اب وہ اس بات کا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ جی سوات کی آگ پورے پاکستان کے دامن میں نہ لگ جائے, وزیر دفاع اتنے امپورٹنٹ منصب پہ پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی بات کریں تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ نہیں, میں بحث کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کسی یعنی کہ یہ کہنے کے لیے یہ کرنا چاہیے, ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں کر کے دکھائیں. ہم یہ ہے کہ بالکل اس وقت ہم حکومت میں ہیں اور ہم سے لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں, سسٹم کو بہتر کریں, اپنی ذمہ داریوں کو سے صحیح طور پہ انصاف کریں, اور تاکہ یہ ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کر کے آئندہ الیکشن میں ہمیں ووٹ دیں. شاندانہ صاحبہ آپ یقیناً سن رہی ہیں؟ شاندانہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاندانہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, آئی گیس شاندانہ صاحبہ سے اب جی شاندانہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہت ہلکی. اچھا, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جوائن کیا, انفارچونیٹلی انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کی آج جو ایشو رہا پورے وقت, تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے پورا وقت آج ٹائم دیا ہے باقی پارٹیسپینٹس کی جگہ بھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یو آر اے ونڈرفل پارلیمنٹری, لیکن میں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا, اب آپ کو فائن بھی پے کرنا پڑے گا. انہوں نے تو کر لیا پورا شو میرے ساتھ. اب سوال میں نے ان سے سوات کے حوالے سے کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی خواجہ آصف ہو یا کوئی بھی ہو, انہیں ہمارے بھی چاہے منسٹرز کیوں نہ ہو, انہیں لیکن کرنا پڑے گا ڈیلیور اور بات کرنی پڑے گی. آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے پہ؟ جی ہاں شکریہ رضا. دیکھیے میں تو پہلے بھی آپ کو بتا دیا, دوبارہ کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو ایکچولی چیمہ صاحب نے ان کے آنے سے پہلے نہ میرا سلام سنا تھا, نہ میرے ان کے بارے میں جو تعریف تھی. چیمہ صاحب ان پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جو ہمیشہ حق کی بات کرتے. ٹھیک ہے, میرا اور ان کا نظریہ ڈفرنٹ ہے, وہ نوٹ سے ہے, میں پی ٹی آئی سے ہوں, لیکن ہمیشہ پرو پاکستان بات کرتے ہیں. اور جن دنوں میں میساپ ہو رہا تھا, جو میساپ سٹارٹ ہو گیا تھا, جو کنٹینیو کر رہا ہے, اس میساپ پہ بھی کیسر شیخ صاحب نے بھی, چیمہ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی اس طرح سے نہیں چلے گی حکومت. ایکچولی وہ یو ول نیور ہیئر سم تھنگ فرام ہم کہ وہ اس طرح کہیں کہ جی نہیں یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میرا تو گلا شکوہ ہے وزیر دفاع سے ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کے رکھی کہ جی میں تو نہیں کر سکتا, تو پھر رہ کیا گیا؟ آپ عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بس اپنی مدد آپ کرو, اس میں بھی اپنی مدد آپ کرو. جو آپ کے بچوں کو گولی مارے, جو ان کو موت کے گھاٹ اتارے, بس اللہ اللہ خیر سے اللہ صبر کرو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ آپ کا, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کا, دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. شاندانہ صاحبہ نے آج بہت ٹائم دیا ہمیں پورے پروگرام میں, ڈیو ٹو سم ایز یو سی کہ جی انفارچونیٹ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی لائیو پروگرام میں کہ مہمانوں کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایشو بھی ہوتا ہے. لیکن آج ہم نے جی خواجہ اظہار الحسن صاحب کو بھی دعوت دی تھی, اینڈ ہی ڈڈ مس کمٹمنٹ ٹوڈے, کیونکہ وہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ہماری آج اور انہوں نے آج مس کمٹمنٹ کیا. دس از ویری انفارچونیٹ. جب ہم اپنے مہمانوں سے بار بار یہ گزارش کرتے ہیں کہ جب وہ کمٹ کریں اور کمٹ کر کے پھر پروگرام کے وقت اینڈ ٹائم پہ نہ آئیں تو دیٹ از ویری رانگ. سو یا تو آپ کمٹمنٹ نہ کریں, اور جب کمٹمنٹ کریں تو پھر اس کو فلفل کریں اور پروگرام میں آئیں, اور اگر آپ کو موقف نہیں دینا تو آپ پہلے ہی بتا سکتے ہیں کیٹیگوریکلی. اسی کے ساتھ جی ناظرین, اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.